اب چونکہ روایتی جو کرنسیز کا نظام ہے وہ ایک پرانا نظام ہے اور بہت ڈیپ روٹڈ ہے انسانی شعور میں، موجودہ معاشروں کے شعور میں، تو اس لیے اس کو ریپلیس کرنا کوئی اتنا سادہ اور آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کیا جا رہا کہ اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ کوئی ایک نئی کرنسی متعارف کرا دی جائے، ایسا بھی نہیں ہے فی الحال، بلکہ اس کو ڈیجیٹلائزڈ کیا جا رہا ہے۔ اور کوشش یہ ہے کہ نئے نظام میں کرنسیز کے بجائے ایک ٹرانزیکشن کا نیا سسٹم متعارف ہو جائے، جس میں کسی کرنسی کے لیے کسی کرنسی کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ اب یہاں سے ایک جو کانسپریسی تھیوری کی بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ایک بہت ہی ایلیٹ کی جانب سے قدم اٹھایا گیا ہے، یہ ایک بہت دنیا کی جو سینٹرل اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے، یہ مالیاتی نظام کی جو سینٹرل اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے قدم اٹھایا گیا ہے، تو خیال یہ ہے کہ اگر یہ نظام متعارف ہو جاتا ہے جس شکل میں وہ متعارف کرانا چاہتے ہیں اسے، تو تمام دنیا کے مالیاتی نظام کی جو مکمل طور پر سینٹرالٹی ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور وہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ جو ہے، جو ٹاپ 1% ہیں یا اس کے بھی ٹاپ 1% ہیں، ان کے ہاتھ میں تمام دنیا کے مالیاتی نظام کی کمانڈ چلی جائے گی۔ اب اگر وہ اس کو، ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو بالکل اوپنلی دنیا کے سامنے یہ کہہ کر پیش کریں کہ ہاں بھئی دیکھیں ایسا ہے کہ تمام مالیاتی نظام کی طاقت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے ممالک رزسٹ کریں گے، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ اس کی کانسنٹ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے خیال یہ ہے کہ اس کورونا کے بحران کو اس شکل میں، جس شکل میں یہ دنیا کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس لیے اس کو اس طرح سے مبالغہ آرائی کی اس سطح پر لا کر پیش کیا گیا ہے، اور لوگوں کو ایک خاص خوف میں مبتلا کیا گیا ہے، ان کو ایک پریشانی کی حالت میں مبتلا کیا گیا ہے، تاکہ لوگ اس اصل جو اس کے پس پردہ جو چیزیں کرنی ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہ جائے، اور وہ اس کو رزسٹ بھی نہ کر سکیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس پریشانی کی حالت میں ان کی جو حکومتیں ہیں اور معاشرے ہیں وہ اس نظام کو چار و ناچار قبول کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ تو اس سارے موجودہ تمام جو صورتحال اس وقت دنیا میں ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معاشی اور مالیاتی نظام کا مسئلہ ہے، اور یہ جنگ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ایک نئے معاشی اور مالیاتی نظام کو لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس نظام کے جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں وہ ظاہر ہے کہ ٹاپ 1% ہیں، وہ جو کیپٹلسٹک ایلیٹ ہے وہ ہے، اور انہوں نے اس کو ڈیزائن بھی اسی لحاظ سے کیا ہے کہ وہ ان کا سب سے بڑا فائدہ ان کو اسی میں ہے، بلکہ دنیا کی اکثریت جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر وہ جس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ غریب لوگ ہیں اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جبکہ جو ہائی ٹیک کی انڈسٹریز ہیں اور ڈیجیٹلائزیشن کے جو ادارے ہیں اور اسی نوعیت کی جو دیگر جو بڑی انڈسٹریز ہیں، اور ان کے منافع میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سارے اس کا کہ جو لوگ پہلے سے ہی دنیا کی ایلیٹ تھے اور بلینر تھے، ان کے ایسٹس میں اس پچھلے سال کے اندر 27% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اپریل 2020 سے یہ فگرز جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں کہ جو ٹوٹل جو بلینرز ہیں، جو پہلے سے ملٹی بلینرز تھے، ان کے ایسٹس کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ 27% بڑھ گئی ہے۔ اور اسی باعث آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ صورتحال تو ان کے لیے تو بہترین ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو میڈیا ہے اور جو WHO ہے اور دیگر جو بڑے ادارے ہیں، جو ان کی تو پوری خواہش ہے کہ اس معاملے کو جتنا زیادہ ڈیلے کیا جائے، یعنی کورونا کے بحران کو جتنی بھی طوالت دی جائے اتنا اچھا ہے۔ یہ نظام اگر کامیابی کے ساتھ متعارف ہو گیا اور دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی تو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ٹوٹلیٹیرین سسٹم کی طرف
چلے جائیں گے، مالیاتی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی۔ تمام دنیا کے مادی اور انسانی وسائل اس چھوٹی سی ایلیٹ کے سسٹم میں کنسولیڈیٹ ہو جائیں گے۔ اب کم و بیش ایک سال سے خاص طور پر جو درمیانے درجے کے کاروبار تھے ان کو بند رکھا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے یہ کہ وہ ان کو مختلف قسم کی پابندیوں میں جکڑ کر، سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر قسم کی پابندیوں میں جکڑ کر ان کے اندر اتنا مندہ پیدا کر دیا گیا کہ اب وہ شاید دوبارہ سے واپس نہ آ سکے، ان کی ایک بڑی تعداد بہرحال واپس نہ آ سکے۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو مارکیٹ شیئر ہے ان مڈل کلاس کے کاروبار کا، وہ بڑی کمپنیز نے اس کو کیپچر کر لیا، اور اب جو پراپرٹیز ہیں ان کی قیمتیں قدرتی طور پر اس میں بھی ایک مندے کا رجحان ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ بینک اوورٹیک کر لیں گے۔ تو جو پہلے سے ایک مراعات یافتہ طبقہ تھا، اس کی دولت اور ثروت اور طاقت میں اس بحران کے نتیجے میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو اقوام کی سطح پر دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکیں گے کہ جو G20 کے ممالک ہیں، جو پہلے سے جن کے پاس جو پہلے ہی مالیاتی نظام کے اوپر جن کا بہت بڑا کنٹرول تھا، اور جن کے پاس ہائی ٹیک موجود تھی، جو ڈیجیٹلائزیشن میں دوسرے کمزور ممالک کی نسبت زیادہ سبقت رکھتے ہیں، وہ بھی اس موجودہ بحران کے نتیجے میں مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ تو G20 کنٹریز اور پھر اس کے اندر جو G7 کنٹریز ہیں، ظاہر ہے اس میں چائنا بھی شامل ہے، تو وہ اس کے ونرز ہیں اس سارے بحران کے۔ تو وہ ممالک اور وہ کمپنیز جن کے پاس پہلے سے ہی بگ ٹیک، ہائی ٹیک، انفو ٹیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ موجود تھی، وہ پہلے سے ہی ڈیجیٹلائزیشن کے منصوبے پر کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک سنہری موقع یہ پیدا کیا، اور اس کو انہوں نے خوب ایکسپلائٹ کیا، اور اب پس پردہ وہ اس کو پوری طرح اس کے اوپر قابض ہو چکے ہیں۔